بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لیجیے جناب، رات گئے ایک اور بھانڈا پھوٹ گیا ہے اور ایک ایسا وفد امریکہ سے آیا جس کا بڑا چرچا ہوا، بہت زیادہ جس کی بات کی گئی، سرکاری سطح پر ہم نے دیکھا، کوریج ملی، مخصوص صحافیوں کو بلایا گیا کہ امریکہ سے وفد آیا، امریکہ سے وفد آیا ہے، اور ان کی طرف سے جو گفتگو کی گئی، جی امریکہ اتنی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری، اور وفد کی سربراہی کر رہے ہیں جی ایک بزنس مین۔ اب ہوا یہ کہ پاکستان میں کچھ دلیر صحافی، نڈر صحافی موجود ہیں، اور ان میں نوجوان صحافی ہیں زبیر علی خان۔ یہ امریکہ جا کر وہاں کے الیکشنز وغیرہ اور دیگر چیزوں کو کور بھی کر چکے ہیں۔ انہوں نے ایک ای میل کر دی امریکی ایمبیسی کو اور ان سے پوچھ لیا کہ جی یہ جو ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے بزنس مین کا، اس کا کیا تعلق ہے، کیا چکر ہے۔ تو اس پر اب انہوں نے جو ای میل کا جواب ان کو ملا ہے یو ایس ایمبیسی کی طرف سے، وہ شیئر کر دیا اور لکھتے ہیں ایکسکلوسیو: امریکی سرمایہ کاروں کے وفد کا دورہ پاکستان آفیشل نہیں، پرائیویٹ ہے۔ پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے ترجمان کی وضاحت، اور باقاعدہ وضاحت جو آئی ہے اس کو انہوں نے شیئر کیا ہے۔ ڈیئر زبیر، تھینک یو فار یور کوئری، یو کین یوز دا فالوئنگ آن بیک گراؤنڈ ود ایٹریبیوشن ٹو اے یو ایس ایمبیسی اسپوکس پرسن۔ وہ کہہ رہے ہیں جو ہم یہ لکھ کر آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس کو اس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ یہ امریکی ایمبیسی کے ترجمان کی طرف سے بتایا گیا ہے۔ On the visit, it's a private visit by a US business group۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک پرائیویٹ وزٹ ہے ایک امریکی بزنس گروپ کی طرف سے، لیکن اب وہ بزنس گروپ کے بندے تو باتیں رچرڈ گرینل کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں کہ جی ان کو ڈیپ فیک کے ذریعے گمراہ کیا گیا اور انہوں نے مجھے خود بتایا ہے۔ پھر امریکہ بہت زیادہ ارادہ رکھتا ہے اربوں ڈالر سرمایہ کاری کا۔ ٹرمپ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کر دی۔ اب یہ پرائیویٹ بزنس گروپ ٹرمپ کی بھی بات کر رہا ہے، گرینل کی بھی بات کر رہا ہے، ساری باتیں وہ کر رہے ہیں، تو یہاں تو بات ہی کچھ اور ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر سوشل میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، بند کیا جا رہا ہے، نئے نئے قوانین بن رہے ہیں، لیکن امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ترجمان ہیں وہاں وائٹ ہاؤس کی، ان کی طرف سے کہا گیا ہے باقاعدہ پریس سیکرٹری کی طرف سے کہ نیو میڈیا جس میں سچ ایز پوڈ کاسٹرز، سوشل میڈیا انفلوئنسرز اینڈ بلاگرز کین ناؤ اپلائی فار کریڈینشیلز ٹو کور دا ٹرمپ 47 وائٹ ہاؤس۔ یعنی وائٹ ہاؤس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر تو یوٹیوبر کو ایک گالی کے طور پر کہہ دیتے ہیں یہ یوٹیوبر ہے فلانا ہے، وہ انہی کو بلا رہے ہیں کہ آپ وائٹ ہاؤس کی جو سرکاری سطح پر جو بریفنگز ہوتی ہیں ان میں آپ آ سکتے ہیں، پوڈ کاسٹرز، یوٹیوبرز، انفلوئنسرز۔ یہ اب آپ دیکھیے کہ معیار وہاں پر امریکہ میں سیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو بلانا ضروری ہے۔ تو یہ روایتی جو چیزیں تھیں، روایتی صحافت، روایتی میڈیا، اس کا دور ختم ہو رہا ہے۔ امریکہ دیکھیں کہ ان کو بلا رہا ہے، لیکن یہاں کہانی کچھ اور ہی چلائی جا رہی ہے۔ اب یہ تو ایک نیا مسئلہ بن گیا۔ اب دیکھیے سربراہ امریکی سرمایہ کار وفد نے کہا رچرڈ گرینل کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے گمراہ کیا گیا تھا، اور اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں، لیکن اب ظاہر ہے یو ایس ایمبیسی کی کلیریفیکیشن کے بعد تو کہانی کچھ اور ہو گئی ہے، ورنہ اس بزنس گروپ کو جو کوریج دی جا رہی تھی، تمام چینلز کور کر رہے تھے، سرکاری سطح پر کوریج مل رہی تھی، ایسے جیسے سرکاری دورہ تھا، اور پتہ نہیں کیا 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 گیا۔ اس پر زبیر علی خان نے ہی لکھا ہے اب کہ ڈفرز اب سفارتکاری کو بھی فیک نیوز کے ذریعے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طارق متین لکھتے ہیں یہ زیادتی ہے، اس گورے کو بغیر کسی سرکاری حیثیت کے جتنی عزت پاکستانی سرکار نے دی، محسن نقوی کو وزیر داخلہ ہونے اس کا 5% بھی نہیں امریکہ میں ملا۔ بشارت راجہ سینئر صحافی، کورٹ رپورٹر: 3-4 ہفتے قبل سعودی عرب سے تاجروں پر مشتمل ایک وفد پاکستان آیا تھا اور قوم کو بتایا گیا تھا کہ کھربوں ڈالر سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ معاہدہ منہ زبانی تھے، زمین پر کچھ نظر نہیں آیا۔ اچھا، ایک اور بات زبیر علی خان نے شیئر کی ہے، اوقات میں رہو، عمران خان کا واضح پیغام۔ اب ایک طرف تو یہ عمران خان کا واضح پیغام آ رہا ہے اوقات میں رہو، دوسری طرف عمران خان صاحب وزیروں کو اڑانے کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے ٹاسک بھی دیا ہے، وہ بھی میں آپ کو سنواتا ہوں کہ اس میں کیا ہوا ہے۔ کیونکہ جو سربراہ ہیں احتساب کمیشن خیبر پختونخوا کے قاضی انور، سینئر ایڈوکیٹ، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو وزیر کرپشن ملوث ہو اسے فارغ کر دو۔ سربراہ احتساب کمیشن کے پی انہوں نے سما پر بات کی ندیم ملک صاحب سے، اور اس میں انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کو کیا کہا گیا ہے احتساب کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ جی کارکردگی تو کو ہم دیکھ رہے ہیں،
عمران خان کی سنائے گفتگو بھی ہوئی ہے علی بن گنڈا پور سے اس حوالے سے کہ اس کو بہتر بنائیں، اور جو بھی کرپشن ملوث پایا جاتا ہے انکوائری یہ وہ، اس کو وارننگ نہیں، اس کو فارغ کریں. اور قاضی انور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی پر کام کر رہے ہیں اور بہت سی چیزوں کو اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں. تو کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہے، کوئی انکوائری یا وارننگ کا چکر نہیں. عمران خان نے کہا جس کا نظر آ جاتا ہے جس وزیر نے کرپشن کی ہے اور اس کو ذرا کوئی ڈھیل کوئی کچھ نہیں ہوگا، فوری فارغ کریں. یہ واضح عمران خان نے کہہ دیا ہے. اور اب یہ بات ہو رہی ہے کہ رد و بدل ہونے جا رہی ہے کابینہ میں، خیبر پختونخوا کابینہ میں کچھ وزیر ادھر ہوں گے. قانونی تشریح کا مقدمہ جسٹس منصور کے بینچ میں فکس کرنے پر جواب طلب. اب یہ جو منصور علی شاہ صاحب نے کر دیا ہے اس کی بازگشت چل رہی ہے، وہ سلسلہ رک نہیں پا رہا، کنٹرول نہیں ہو پا رہا. پہلے ایڈیشنل رجسٹرار کو بتایا گیا جی اس کو فارغ کیا گیا ہے، پھر توہین عدالت اس پر نہیں لگ سکی، پھر اس کو واپس لایا جا رہا ہے. اب رجسٹرار سپریم کورٹ نے فکسر برانچ کے افسران سے 7 روز میں جواب مانگ لیا ہے کہ جی یہ آپ نے کیسے لگا دیا یہ کیس. رجسٹرار آفس نے جسٹس منصور شاہ کے ریگولر بینچ میں قانونی تشریح کا مقدمہ فکس کرنے پر استفسار کرتے ہوئے فکسر برانچ کے افسران کو نوٹس جاری کر کے 7 روز میں وضاحت طلب کر لی ہے کہ جی آپ نے منصور علی شاہ صاحب کے پاس یہ کیس کیوں لگا دیا. اس کے بعد تو بڑے بڑے پھنس گئے، بڑے مسئلے میں آ گئے کہ یہ تو کیس ان کے پاس لگنا ہی نہیں چاہیے تھا. یعنی کوئی بھی کیس ہو جس میں آئین کا معاملہ ہو وہ نہیں لگنا چاہیے منصور علی شاہ کے پاس، نہیں تو ہم پھنس جائیں گے، نہیں تو ایک اور مسئلہ آ جائے گا. اور اس لیے آئندہ کے لیے بھی شاید ان کو کہا گیا ہے، لیکن اور بھی راستے نکل آئیں گے. امریکہ پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، سربراہ امریکی سرمایہ کار وفد، یہ ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ گئی. اب جب یہ سرکاری دورہ نہیں ہے تو پھر اس سٹیٹمنٹ کو اب کس طرح لیا جائے؟ کیا یہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں اتنے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے، اور کون سے ایم او یوز ان کے سائن ہوں گے؟ کیا سرکاری سطح کے بغیر ان کی کوئی اہمیت ہوگی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اچھا، اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے رچرڈ گرینل کے حوالے سے بھی جنہوں نے بات کی ہے وہ بھی دلچسپ ہے کہ ایک پرائیویٹ بزنس مین سرکاری بندے کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جی اس نے مجھے خود کہا کہ مجھے تو گمراہ کر دیا گیا تھا اس لیے میں نے عمران خان کے حق میں ٹویٹس کر دی. اب انہوں نے کہا کہ امریکی سرمایہ کار وفد کے سربراہ نے امریکہ میں پاکستان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، عوام کو پاکستان کی حقیقی تصویر نہیں دکھائی گئی. امریکہ پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے. اب یہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں امریکہ کا کس طرح نام لے رہے ہیں؟ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم بطور بزنس مین انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن امریکہ کے حوالے سے کیسے سٹیٹمنٹ دے گئے؟ اور اسلام آباد میں انہوں نے صحافیوں سے ملاقات بھی کیا، ملاقات کروائی گئی اور انہوں نے کہا جی بہت خوش محسوس کر رہا ہوں، پاکستان کے لوگ بہت ذہین محنتی، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تاریخی ہیں، نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور کچھ غلط فہمیاں پیدا کی گئیں، عوام کو پاکستان کی حقیقی تصویر نہیں دکھائی گئی. بائیڈن کے دور میں امریکہ کا افغانستان سے انخلا کا طریقہ بہت غلط تھا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ اقتصادی سفارتکاری پر یقین رکھتے ہیں. امریکی سرمایہ کاروں کا وفد مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے پاکستان آیا ہے. امریکہ پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے. امریکی سرمایہ کار مصنوعی ذہانت، ریئل اسٹیٹ اور معدنیات میں سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں. جینٹری بچ نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ قیادت نئی امریکی قیادت کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہے. یہ بھی انہوں نے موجودہ قیادت کے حوالے سے سٹیٹمنٹ بھی دے دی. بڑی بات ہے جی، پرائیویٹ وزٹ میں. میں پاکستان میں دنیا کے بہترین لوگوں سے ملا ہوں. رچرڈ گرینل نے ذاتی طور پر مجھے بتایا کہ انہیں مصنوعی ذہانت کے ذریعے انٹرنیٹ پر جعلی ویڈیو کی تشہیر کے ذریعے گمراہ کیا گیا، لیکن وہ تو جا کر مل بھی رہے تھے. اور احسن اقبال کی ٹویٹ جو یو ایس ایمبیسی نے کی تھی اس کا بھی جواب دے رہے تھے. اس میں مصنوعی ذہانت کی بات تو کہیں نظر نہیں آتی. جہاں وہ جا کے کچھ ڈیلیگیشن سے مل رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، اور امریکی ترجمان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی وہ بھی کوئی مصنوعی ذہانت پر نہیں تھی، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ کیا بات کر رہے ہو تم، کیوں اس طرح سے بات کر رہے ہو، نارملی بولو اور کہو کہ فری عمران خان. رچرڈ گرینل پاکستان کے نظام انصاف کی مکمل حمایت کرتے ہیں. اچھا، اب یہ رچرڈ گرینل کے کیا ترجمان بن گئے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے نظام انصاف کی مکمل حمایت بھی کرتے ہیں. جنرل بیچ نے کہا کہ صدر ٹرمپ بہت محنتی شاندار امریکی صدر ہیں. ہم صدر ٹرمپ کے اقتصادی سفارتکاری کے ایجنڈے کو کامیاب بنائیں گے. پاکستانی قیادت کے ساتھ میری ملاقاتیں بہت اچھی رہیں. تو بہرحال اب جب یو ایس ایمبیسی کی طرف سے، ان کے ترجمان کی طرف سے آ گیا ہے کہ سرکاری دورہ نہیں تھا، تو اب کہانی تو بالکل ہی کچھ اور ہو گئی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.